السلام علیکم. میں فرحت اقبال آپ سے مخاطب ہوں. آج ستمبر کی 20 جمعۃ المبارک. آج کل مصروفیت یہی ہے کہ عدالتوں میں جا کے کیسوں میں پیش ہونا اور تھک ہار کے کھانا کھا کے سو جانا. تو مصروفیت بڑھتے بڑھتے اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ نیند بھی پوری نہیں ہو رہی اور معاملات بھی، ایشوز بھی، کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں. جو مسائل بڑھ رہے ہیں، کیسوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. اب اس طرح زندگی جو ہے اور زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے کہ پہلے جو چھٹیاں ہمارے جولائی اور اگست میں ہوئی تھی تو ہم ذرا ریلیکس ہو گئے تھے. اب پھر مصروفیت بڑھ رہی ہے اور اب مصروفیت کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھتے ہیں. کام کی زیادتی کی وجہ سے یا مصروف ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ دعا کریں کہ آپ کی جو ایشوز ہیں، یعنی عوام کی جو ایشوز ہیں، اس میں جو ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہمارا بھی ایک ذمہ داری ہے، بلکہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ انفرادی طور پر اپنے لیے اور اجتماعی طور پر معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو. اس کے لیے جو قانون ہمیں اجازت دیتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ذات کے لیے اور اجتماعی طور پر اپنی قوم کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر کام کر کے پھر دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کریں. یعنی جانے سے پہلے دنیا سے کچھ نہ کچھ اچھا کر کے جائیں. یہ ہماری خواہش ہونی چاہیے. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جو معاملات اچھی سوچ سے پروان چڑھتے ہیں تو اس میں جو دشمنی کا عنصر ہوتا ہے وہ غالب نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جو بھی معاملات عدالتوں میں آتے ہیں تو وہ ایک انفرادی اختلاف کی وجہ سے ہوتے ہیں. یعنی جو پٹیشنر اور رسپونڈنٹ کے درمیان سوچ یا کسی قسم کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کو پھر ایک نقطے پہ لانے کے لیے، ایک کسی مسئلے کے حل کے لیے عدالتوں کا سہارا لینا ضروری ہوتا ہے. تو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذاتی طور پر میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. ہاں، جب معاملات اجتماعی مفاد میں آتے ہیں کہ لوگ رشوت لیتے ہیں اور اس سے معاشرہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. لازماً رشوت لینے والے کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ معاشرے کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں. پھر میرے جیسے چند لوگ ان کی راہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کی کارروائی کو روکنا چاہتے ہیں، ان کے رشوت کے کام کو روکنا چاہتے ہیں. یعنی یہ ہمارا ایشو ہونا چاہیے، نہ ہم رشوت دیں گے نہ کسی کو رشوت لینے دیں گے. پھر بات ملک کی مفاد کی طرف جاتی ہے کہ اپنے کو بھی بچانا ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے. اس طرح ہر آدمی کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں زندگی کے لیے کچھ اچھا کرنے کی. ضروری نہیں کہ ہر کام آپ کے ہی ذمے ہے کہ آپ نے ہی اچھا کرنا ہے. اب کچھ لوگ دین کے معاملے میں بہت آگے ہوتے ہیں، مذہبی حوالے میں ہم سے کہیں زیادہ، اور وہ پھر ظاہر بھی کرتے ہیں، کبھی کبھار اپنے آپ کو عیاں بھی کر دیتے ہیں. اس سے ایک تقویت حاصل ہوتی ہے. یعنی شعبے میں کوئی مقام منفرد رکھتے ہیں معاشرے کے اندر، وہ کسی نہ کسی مقام پہ ہوتے ہیں اور وہ پہچانے جاتے ہیں. مثلا طارق جمیل صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، یہ
اس طرح کے اور بہت سارے لوگ پہچان رکھتے ہیں اور ایک اچھا تاثر بھی رکھتے ہیں۔ اس طرح اگر قانون کے شعبے میں آئیں تو مرحوم بہت سارے ایسے وکلا آپ کے ذہن میں آئیں گے جو کہ ایک مقام رکھتے ہیں، اور بہت اچھے محترمت آسمہ جہانگیر صاحبہ، جو بہت ان کا ایک مقام ہے۔ ملتان میں چودھری پرویز آفتاب ایک نام رکھتے تھے، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ تو یہ چیزیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بندہ کسی نہ کسی شعبے میں کچھ نہ کچھ انفرادی مقام رکھتا ہے۔ میں بھی اپنا ایک اسی سلسلے میں ایک خصوصی ایک میرا نشان سمجھ لیں، ایک پہچان سمجھ لیں کہ یہ بندہ رشوت کے خلاف ہے۔ یہ میرا ایک شعبہ ہے کہ میں رشوت لینے والوں کو پسند نہیں کرتا، چاہے چھوٹی رشوت لیتا ہے چاہے بڑی رشوت لیتا ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ تم واجب القتل ہو۔ بس اگر اس میں میرا کہنا یا اظہار کرنا گناہ ہے، جرم ہے، تو پھر یہ جرم میں کرتا رہوں گا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اچھے نہیں لگتے، کیونکہ نہ میں نے رشوت دی ہے نہ میں کسی کو لینے دیتا ہوں۔ کوشش کرتا ہوں، عدالتوں میں بھی ایسے ایک سسٹم ہے کہ بغیر رشوت کام نہیں ہوتا دفتر میں، تو میں اس لوگوں کے خلاف ہوں۔ پھر اس وجہ سے میری فائلیں بھی گم ہو جاتی ہیں، آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ لوگ میرے ساتھ ہاتھ دکھا دیتے ہیں۔ بات کافی دور چلی گئی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی کسی نہ کسی شعبے میں اپنے آپ کو اظہار کریں، تاکہ کوئی ایک شعبہ آپ اختیار کر لیں جو ہم نے کچھ اچھا کرنا ہے، چاہے لوگ سارے ناراض ہو جائیں لیکن اچھا کرنا ہے۔ مخالفین اسی وجہ سے ہوتے ہیں نا کہ آپ کے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، یعنی جو کام غلط ہو رہا ہو اس کو روکنا، یہ مخالفت کا اظہار ہے۔ اسی سے مخالفت شروع ہوتی ہے۔ آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، جو ہوتا ہے ہونے دیں، پھر کوئی آپ کو مخالف نہیں ملے گا۔ لیکن جب آپ کسی غلط کام کو روکیں گے تو پھر آپ کی مخالفت شروع ہو جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ غلط کام کریں گے، اگر کوئی کریں گے تو پھر آپ کی بھی مخالفت شروع ہو سکتی ہے اچھے لوگوں کی طرف سے۔ تو یہ دونوں پہلو مد نظر رکھنے پڑتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بیلنس بھی رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کوئی ایک کام زندگی کے اندر تھوڑا سا کریں، بالکل معمولی سا کریں، لیکن کریں ضرور۔ ہو سکتا ہے اسی سے آپ کی بخشش ہو جائے۔ تو مہربانی آپ کی، آپ نے مجھے تھوڑا سا وقت دیا۔ کچھ باتیں آپ اچھی نہیں لگتی تو کمنٹس میں اظہار ہوتا ہے، اور اکثر جو ملتان میں مجھے جاننے والے ہیں وہ بھی اس کا اظہار کسی نہ کسی مقام پہ بٹھا کے مجھے کہتے رہتے ہیں کہ یہ کام اس طرح نہیں، اس طرح سے ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اصلاحی پہلو ہوتا ہے۔ بہرحال 10 منٹ آپ کے لیے ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ آپ بھی ایک اچھی سوچ کے ساتھ کوئی اچھا کام کر لیں، تھوڑا ہی کر لیں، بس تاکہ بہتری کی طرف ہمارا معاشرہ چل پڑے، ورنہ جو حالات نظر آ رہے ہیں اللہ معاف کرے۔ اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ جو بھی احباب کچھ سوچ تبدیل کر کے کچھ چھوٹا موٹا اچھا سا کام کرنے کی عادت ڈال دیں۔ مخالفت تو ہوتی رہے گی نا، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی اس کا اجر ثواب ملے، کیونکہ میں نے آپ کو ترغیب دی ہے۔ بہت بہت شکریہ، شیئر لازمی کر دیں یہ پیغام، تاکہ جو لوگ اچھا کرنے کی سوچتے ہیں وہ اچھا کرنے کا آغاز کر دیں۔ اللہ حافظ۔ رابطہ نمبر آپ کے سامنے ہے، اگر ضرورت ہو تو کر لیں۔